السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سال کہیں نہ کہیں ٹور کے لیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ ہمارا دوستوں کے ساتھ پروگرام وادی کمراٹ کا بنا۔ ہمارا پروگرام کی جو ڈیٹ طے پائی وہ 24 اگست کو ہمارا لاہور سے روانہ ہونا، اور پھر دوستوں کو لے کے ہم نے پہلا سٹے ہمارا ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم تھل کریں گے۔ تو جیسے کہ پلان مرتب ہوا اسی طرح ہم نکل پڑے۔ 24 اگست کو رات کو ہم نکلے، اور الحمدللہ ہم ٹائملی 25 کو ان دی ایوننگ ہم تھل پہنچ گئے۔ جو باب کمراٹ ہے اس سے آگے تھوڑا جو روڈ تھوڑا ڈسٹرب تھا، بہرحال وہ ہم جاتے ہوئے بڑا اچھے سے پہنچ گئے۔ 25 کی رات کو ہم نے سٹے کیا، اور 25 کی رات کے بعد جب 26 کی مارننگ آئی تو ہم نے پھر وہ جیپ والا ہائر کیا، اور جیپ والا ہائر کرنے کے بعد ہم دو جنگہ ایک جگہ ہے اس کے لیے ڈیسیجن ہم نے لیا کہ ہم ادھر ٹریول کریں گے۔ پورا 1 ڈے ٹور ہے، اور راستے میں ایک آبشار آتی خوبصورت، وہ آبشار ہم نے دیکھی 26 کو۔ پھر ہم آگے کالا چشمہ آیا، سب سے پہلے آبشار سے پہلے کمراٹ جنگل آیا، وہ دیکھا، آبشار دیکھی، پھر ہم نے کالا چشمہ دیکھا، اور فائنلی ہم جو دو جنگہ پہنچ گئے۔ دو جنگہ بڑی اچھی خوبصورت ایک جگہ تھی، اور اس سے آگے دو شاہ زور لیک اور گورشے دو لیکس ہیں۔ شاہ زور لیک ایک بہت خوبصورت لیک ہے، لیکن اس کی ہیکنگ کافی ہے۔ بارش ریگولر ہو رہی تھی تو پھر ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا، ہم نے اگر آپ شاہ زور لیک جانا چاہیں تو آپ کو دو جگہ سٹے کرنا پڑتا ہے۔ تو جو قدرت کو منظور تھا ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا، اور واپس ہم آئے تو بارش جاتے ہوئے بھی ریگولر تھی اور واپسی پہ بھی ریگولر بارش ہوتی رہی۔ فائنلی ہم کچھ 10 بجے رات تقریباً ہماری جیپ نے ہمیں تھل ڈراپ کیا، ہم سو گئے۔ صبح کا ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم اپنے دوسرے ڈیسٹینیشن جہاز باندھا ادھر کی ٹریولنگ کریں گے۔ ہم نے جیپ والے سے بات کی تو باہر صبح جب مارننگ پہ ہماری ٹیم پوری تیاری میں تھی، تو 26 کی مارننگ کو جب ہماری وہ پوری تیاری تھی جہاز باندھا کے لیے، تو ہم نے جیپ کے لیے رابطہ کیا تو جیپ والا ملا نہ۔ تو جب میں نے باہر وزٹ کیا تو دیکھا کہ ادھر تھل کے لوکل لوگ جو ہیں وہ سارے چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا سا زیادہ ڈسکس کرنے کے بعد ہوٹل والے سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ فلڈ آ گیا ہوا ہے، سیلاب آ گیا ہے، تو یہ لوگ آبزرو کر رہے ہیں۔ خیر ہم بھی باہر نکلے، تھوڑی پریشانی ہماری بڑھی، تو ہم جب باہر نکلے تو حالات ایسے ہی تھے۔ جیپ والا وہ مجھے جاتے جاتے ملا تو میں نے اس سے پوچھا، شیر خان اس کا نام تھا، شیر خان کیا پلان ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو نہیں کہیں بھی لے جا رہے، حالات سنگین ہیں اور آپ بھی کہیں مت جائیں۔ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ہمارے، لیکن دل سے تھا کہ یہ سیلاب وغیرہ ہے یا پانی ہے، ہمیں وہ سیلاب کی سمجھ نہ آئی۔ دریا تیز تھا، پہلے دریا کا پانی ٹرانسپیرنٹ تھا، لیکن وہ گدلا اور شور والا اور انتہائی خوفناک ہو گیا، کناروں سے باہر آ رہا تھا، پل کو وہ ٹکر مار رہا تھا۔ خیر ہم نے بھی بادل نخواستہ ہم نے سٹے کر لیا۔ سٹے کرنے کے بعد جب ہم پورا وہ دن گزارا تو اس دن میں لائٹ بھی چلی گئی، سگنل بھی چلے گئے، پانی کا نظام بھی ڈسٹرب ہو گیا، اور ہمارے پاس کچھ جو کھانے تھے ہم لاہور سے ادھر اس کی پیکنگ کروا کے لے کے گئے تھے، وہ ہم نے اس کو استعمال کیا۔ اب سیکنڈ ڈے آ گیا، رات ہم سو گئے، لیکن حالات مزید غمگیر ہوتے گئے۔ اب کافی ساری چیزیں پیچھے سے دریا میں آ رہی ہیں اور کناروں کو چھو رہی ہیں۔ ہمیں ہوٹل والوں نے گاڑیاں اونچے مقام پہ شفٹ کر دیں، ہراسمنٹ کا ماحول ادھر کریٹ ہو گیا، جو ہوٹل تھے وہ سارے تقریباً خالی ہو گئے، اور جو اونچے مقام والے ہوٹل ہیں ادھر لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بڑا تعاون کیا، وہ ہم نے اپنی گاڑیاں اونچے مقام پہ لگا دیں۔ دریا کے کنارے، پنچکوڑا کے کنارے ہم کھڑے رہے، لیکن وہ ایک عجیب سی ڈر، خوف اور ہراسمنٹ اور پریشر تھا۔ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا 2010-11 میں اس سے پہلے سیلاب آیا تھا تو یہ دریا سے باہر بھی آیا تھا اور لوکل آبادی کو بھی بہا کے لے گیا تھا۔ تو حالات کچھ سمجھ سے بالاتر تھے۔ بہرحال اللہ سے مدد مانگی، مقامی لوگ بھی ساتھ تھے، بڑے کوآپریٹو تھے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ فکر نہ کریں، آپ ادھر 5 دن رہیں، 10 دن رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لیکن ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ ہمارا اپنے جو لوکل ہماری رہائش ہیں لاہور میں، ہمارے گھر والے ہمارے پیارے، وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو ہم اس وجہ سے پریشان تھے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ہم نے رات سوئے، 26 کی رات ہم سوئے، اور 27 کو جو ہمارا سفر آغاز ہو گیا، جس کے لیے یہ میں نے ویڈیو اسپیشلی مرتب کی ہے، کچھ آپ کو اس کے نظارے اور کچھ اس کی پرابلم آپ سے شیئر کرنے کے لیے۔ تو 27 کو ہم مارننگ میں 6:30 بجے ہم ادھر سے روانہ ہو گئے۔ ہم نے ہوٹل والوں سے
وہ ہمیں جانے نہیں دے رہے تھے. پھر بھی ہم نے تھل والا پل کراس کیا تو وہ دوسری سائڈ پہ جو پنچکوڑا کے پل کا کراس کرنے کے بعد جب ہم ادھر پہنچے تو ہم 2 سے 3 کلومیٹر ہی ابھی چلے ہوں گے تو آگے سے ایک جیپ اکیلی ایسے ویرانی کا سامان تھا اور ایک اکیلی جیپ آ رہی ہے لوکل, اور انہوں نے ہمیں روکا اور انہوں نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں. ہم نے کہا جی ہم لاہور کے لیے ٹریول کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ساری روڈ بہہ گئی ہیں, پل ٹوٹ گئی ہیں, آپ کیسے ٹریول کریں گے. لیکن ہمارے اندر ایک وہ اس طرح کی پوزیشن تھی کہ ہم نے ایٹ ایوری کاسٹ ٹریول کرنا ہے. تو ہم ٹریول کر جا رہے تھے. اب وہ پھر جیپ دوبارہ سے پھر واپس آ گئی. انہوں نے پھر ہمیں روکا. انہوں نے کہا بھائی میں ادھر کا کلکوٹ کا رہنے والا ہوں. اس محترم ہمارے بھائی نے اپنا نام شوکت بتایا اور اس نے جیپ ہمارے لیے روکی. اس نے حالات کی نزاکت سے ہمیں آگاہ کیا اور کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے اپنا بتایا کہ کلکوٹ میں ان کا اوطاق ہے, انہوں نے ایسے ہی الفاظ یوز کیے کہ ان کی رہائش ہے, ان کا ڈیرا ہے. وہ محمد علی ممبر صوبائی اسمبلی جماعت اسلامی کے ووٹ سے ان کے وہ سگے بھائی ہیں. تو وہ انہوں نے ہمیں آفر کی کہ آپ ہمارے اوطاق آ جائیں. ہم ان کے ڈیرے پہ چلے گئے, چیزوں کو دیکھا. انہوں نے کہا بھائی اس سے کلکوٹ سے آگے روڈ ساری بہہ چکی ہیں, آگے ایک یو ٹرن ہے وہ پورا زمین بوس ہو گیا ہے, اور اسی طرح آگے کافی سارے جو پل ہیں وہ بھی تقریباً بہہ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں رکنا چاہتے تو پھر آپ پیدل جا سکتے ہیں. تو پھر ہم 5 لوگ تھے, میری ٹیم کے ارادے بلند تھے, ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھی. تو ہم نے گاڑیاں کلکوٹ میں شوکت بھائی کے اوطاق میں کھڑی کر دیں, ان کے گھر میں کھڑی کر دیں, اور ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا. بتایا جا رہا تھا کہ 20 سے 25 کلومیٹر کی یہ ڈسٹنس ہے. بہرحال پھر بھی ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھی, ہم نے چلنا شروع کر دیا. چلتے گئے اور جو سب سے پہلے کلکوٹ سے جو پہلا یو ٹرن آیا وہ تو بالکل پانی میں بہہ چکا تھا. نظارے آنکھوں سے دیکھنے والے تھے, کیمرے ہمارے نکالنے کو دل نہ کرے. بوجھل ہو چکے تھے, پریشان تھے لوگ. نے جو نیچے دریا کے پاس جن کی رہائشیں تھیں انہوں نے سامان اٹھا کے روڈز پہ رکھا ہوا تھا, اور بالکل غیر یقینی صورتحال تھی. خیر ہم نے چلتے گئے اور ہر 2 کلومیٹر کے بعد سڑک غائب ہوتی تھی. پھر ہمیں لوکل لوگوں سے پوچھتے, وہ ہمیں پہاڑ سے راستہ بتاتے, پھر ہم پہاڑ پہ چڑھتے. اور اسی طرح ہم ہمت ہارے بغیر, ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا, راستے میں ایک شاپ کھلی ہوئی تھی, ادھر سے ہم نے کچھ پانی لیا, بسکٹ لیا, ہم چلتے رہے. آخر پہ اینڈ پہ جو اہم بات ہے کہ ہم ایک جو پوائنٹ ہے پتراک سے پہلے ایک پل آتا ہے جو آپ کو پنچکوڑا کراس کرواتا ہے, وہ پل بہہ چکا تھا. اب اس پل کو کراس کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کا, میرے حساب سے تو یہ زیادہ ہوگا, لیکن لوگ اس کو تھوڑا بول رہے تھے کیونکہ ہم میدانی علاقے کے لوگ تھے تو ہمیں کچھ زیادہ لگ رہا تھا. تو وہ ایک کوئی اور پل تھی جو وہ وائر سے بندھی ہوئی تھی, اس سے ہم کراس کر سکتے تھے. ہم اس کی طرف چل پڑے اور پوزیشن ایسی تھی کہ ہم پہاڑوں پہ چل رہے ہیں, ایک پانی کا نالا ہے اور اس نالے پہ سلپری ہے اور نیچے دریا شور مار رہا ہے انتہائی گہرا. مگر ہم چلتے رہے اور کچھ ہمارے دوست جس میں بھی 1-2 دفعہ گرا, لیکن اللہ نے محفوظ رکھا اور ہم نے وہ پل کراس کر لیا. اب جب ہم نے پل کراس کیا تو ہم نے کہا الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن لوکل لوگ جو ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے تھے ان نے کہا بھائی ایک منظر رہ گئی ہے. ایک نالا تھا جو بہت خوفناک نالا تھا اور اس پہ کوئی پل نہیں تھا. اس نالے پہ لوکل لوگوں نے ایک سمپل سی لکڑی جو دریا میں بہہ کے آ رہی تھی وہ اوپر رکھی ہوئی تھی اور وہ ہل رہی تھی, آدھا پانی اس کے نیچے سے آدھا پانی اس کے اوپر سے گزر رہا تھا. وہ ہماری ایک آخری آزمائش تھی. اس لوکل آدمی نے جو ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا تھا ہمیں ایک سٹک سی پکڑا کے وہ 7-8 فٹ کا جو پل تھا وہ ہم سے کراس کروایا, لیکن مشکل تھا. فائنلی ہم وہ کراس کر کے پتراک پہنچ گئے. اب پتراک آ کے ہمیں انہوں نے بتایا کہ آپ سیف ہیں. ادھر پتراک میں صرف جو ہمیں کسی نے اگر پوچھا تو میں کیونکہ سیاسی یہ پوسٹ نہیں لگانا چاہ رہا, لیکن پھر بھی ہمیں اگر کسی نے پوچھا تو یہ الخدمت والے ادھر کھڑے تھے, انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی, ہمیں ادھر سے گائیڈ کیا. ہم ادھر سے لوکل بیٹھے, شرینگل گئے, شرینگل سے ہم تیمرگرہ گئے, تیمرگرہ سے ہم پھر پنڈی گئے, پنڈی سے ہم لاہور پہنچے. اور الحمدللہ میری گاڑی جو شوکت بھائی نے اپنے پاس محفوظ رکھی, رابطے میں رہے, بڑی انہوں نے ہماری تعاون کیا, ان کے لیے دل میں بڑی رسپیکٹ ہے. ادھر کے لوگ بڑے پیار والے تھے, انہوں نے ہمیں
آفر بھی کی کہ آپ ادھر رہیں، ہم آپ کے لیے ہر طرح حاضر ہیں. تو اس دکھ بھرے ولاگ اور دکھ بھری سٹوری بنانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ شوکت بھائی کا میں نمبر بھی شیئر کروں گا، ان کے بردر محمد علی کی پکچر بھی ہم شیئر کریں گے. تو اصل لوگ وہ ہیں جو ادھر پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. باقی تو سارے میڈیا پہ آتے ہیں، سیاسی گیم ہیں وہ، ان پہ میرا کومنٹس کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں بھی کسی ادارے میں کام کرتا ہوں تو ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. کوئی سیاسی کوئی غیر سیاسی یہ پوسٹ نہیں ہے. کوئی ویڈیو میرا اس سے کسی جماعت سے کوئی، نہ تو میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں، نہ ہی میں کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ اینڈ پہ یہ پیغام ہوگا کہ ایسے جو مخلص لوگ ہیں، جو اتنی محنت کرتے ہیں، جو اتنی اپنی ذاتی مصروفیت ترک کر کے وہ ہم لوگوں کی، ہم جیسے پھنسے لوگوں کی، سیاحوں کی، عام پبلک ایٹ لارج کی مدد کرتے ہیں، خدا را امداد ان کو. جو بھی انہوں نے ایک ہفتے میں جو بہی ہوئی سڑکیں اس کو کیسے ریپیئر کیا، کیا نظام چلایا، میری سوچ سے بالا تر ہے. میں اس کو 1.5-2 ماہ کا سلسلہ سمجھ رہا تھا، لیکن ود ان اے ویک انہوں نے ہماری ادھر سے گاڑی نکال دی. تو شوکت بھائی آپ کا شکریہ. یہ صرف ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کے بھائی محمد علی صاحب کے لیے بنائی ہے، آپ کے پیار کے لیے بنائی ہے، اور آپ نے جو ہمیں تعاون اور جو آپ نے ہمیں الفت پیار دیا ہے اس کا آپ کا شکریہ. اللہ آپ جیسے لوگوں کو سلامت رکھے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا سلامت ہے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.